بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الظاہر ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ متحدہ عرب امارات میں 388 نئے کیسز رپورٹ، متاثرہ افراد کی تعداد 43,752 ہو گئی۔ اعداد و شمار کے مطابق متحدہ عرب امارات میں کورونا کے 388 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے بعد مملکت میں متاثرہ افراد کی تعداد 43,752 ہو گئی، جبکہ آج 3 مریضوں کے جاں بحق ہونے سے اموات کی مجموعی تعداد 298 تک جا پہنچی ہے۔ وزارت صحت یو اے ای کے مطابق مملکت میں کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے باعث یومیہ کیسز کی تعداد میں بتدریج کمی آتی جا رہی ہے۔ آج مملکت میں مزید 704 مریض صحت یاب ہو گئے، جس کے بعد ملک میں صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 30,241 تک ہو چکی ہے۔ مملکت میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 13,213 رہ گئی ہے، جن میں سے ایک مریض کی حالت تشویشناک ہے۔ جن کی بیرون ملک نوکری ختم ہو چکی ہے وہ خود کو رجسٹر کروائیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانیز زلفی بخاری نے کورونا وائرس کی وبا کے باعث پیدا شدہ صورتحال کے نتیجے میں بے روزگار ہونے والے اوورسیز پاکستانیوں کو خود سرکاری ویب سائٹ پر رجسٹر کروانے کی ہدایت کی ہے۔ جمعرات کو انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں ویب سائٹ jobs.oec.gov.pk کا لنک شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ تمام وہ افراد جن کی بیرون ملک نوکری ختم ہو چکی ہے دیے گئے لنک پر رجسٹر کریں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے 3 بنیادی فوائد ہیں۔ پہلا یہ کہ آپ دوبارہ باہر ملازمت کے اہل ہو سکتے ہیں، دوسرا یہ کہ آپ سرٹیفائیڈ ٹریننگ حاصل کرنے کے اہل ہو سکتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ آپ حکومت کی طرف سے مالی مدد کے لیے آپ اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ واضح ہے کہ بدھ کو زلفی بخاری نے وزیر اعظم کے معاون خصوصی معید یوسف کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ حکومت کی کوشش ہے کہ 1 ماہ کے اندر واپسی کے خواہش مند تمام تارکین وطن کو واپس لایا جائے۔ اماراتی ایئر لائن نے پاکستان کے لیے 7 مزید فلائٹس کا شیڈول جاری کر دیا۔ 17 جون سے 20 جون تک کے درمیان اماراتی ایئر لائن کی متحدہ عرب امارات سے 7 فلائٹس پاکستانیوں کو واپس لے کر ملک کے مختلف ایئرپورٹس پر پہنچیں گی۔ دنیا کی سب سے بڑی اماراتی ایئر لائن 3 دن کے دوران 7 فلائٹس کے ذریعے پاکستانیوں کو وطن واپس لائیں گی۔ یہ فلائٹس کراچی، اسلام آباد اور ملتان کے ایئرپورٹس پر پہنچیں گی۔ ابھی تک 80,000 پاکستانیوں کو پاکستان واپس لایا جا چکا ہے، جبکہ 600 میتیں بھی بیرون ممالک سے پاکستان لائی گئی ہیں، اور اب حکومت نے مزید فلائٹس کے ذریعے یہ باقی پاکستانیوں کو بھی واپس لانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ حکومت نے 20 جون سے بین الاقوامی پروازوں کی بحالی کا اعلان کیا ہے۔ مختلف ممالک سے پاکستانی تارکین وطن کو واپس لانے کے لیے معمول کی فضائی پروازوں کی 25% پروازیں شروع ہوں گی۔ پہلے 6 ایئرپورٹس پر پاکستانیوں کو واپس لایا جا رہا تھا، اب کوئٹہ اور سیالکوٹ ایئرپورٹس کو بھی کھول دیا گیا۔ نئی پالیسی کے تحت ہر ہفتے 40 سے 50 ہزار لوگ واپس آئیں گے۔ معمول کے مطابق پاکستان آنے والے تمام ایئر لائنز کو پروازوں کی اجازت ہوگی۔ اماراتی شہریوں اور مکینوں کو کم خطرے کے حامل ممالک کے سفر کی اجازت۔ متحدہ عرب امارات نے اپنے شہریوں اور مکینوں کو کورونا وائرس کے حوالے سے کم خطرے سے دوچار بعض ممالک کے فضائی سفر کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امارات کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے پریس کانفرنس میں اس فیصلے کا اعلان کیا، لیکن ان ممالک کی فہرست جاری نہیں کی جہاں اماراتی شہری اور مکین جا سکتے ہیں۔ دبئی نے جمعرات 18 جون سے کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے عائد کردہ بعض پابندیوں کو ختم کرنے کا اعلان کیا، اور 60 سال سے زائد عمر کے شہریوں اور 12 سال سے کم عمر بچوں کو شاپنگ مالوں، سوئمنگ پولز، بیچز، پبلک پارکوں اور بعض سینما گھروں میں جانے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ امارات کی عراق میں ترکی کی بمباری کی شدید مذمت۔ متحدہ عرب امارات نے شمالی عراق کے صوبہ کردستان میں ترکی کی طرف سے کی جانے والی مسلسل بمباری کی شدید مذمت کی ہے، اور کہا ہے کہ ترکی کی عراق میں فوجی مداخلت عراق کی خود مختاری اور سلامتی کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ ترکی اور عراق دونوں عراق کی خود مختاری کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق اماراتی وزارت خارجہ کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ شمالی عراق میں ترک طیاروں کی بمباری برادر عرب ملک کی خود مختاری کی توہین ہے، اور اس بمباری نے شمالی عراق میں عوام کو سخت خوف و ہراس کا شکار کیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ امارات کا عراق کے حوالے سے اصولی موقف یہ ہے کہ ہم کسی عرب ملک کے
اندرونی امور میں مداخلت کو مسترد کرتے ہیں۔ بیان میں ترکی پر زور دیا گیا کہ وہ عراق کی خود مختاری کی مسلسل خلاف ورزیوں سے باز آئے۔ خیال رہے کہ ترکی گزشتہ ایک ہفتے سے عراق کے شمالی علاقوں اور صوبہ کردستان میں ایک باغی کرد تنظیم PKK کے ٹھکانوں پر بمباری کر رہا ہے۔ ترکی نے نہ صرف عراق کے صوبے کردستان میں فضائی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں بلکہ انقرہ کی طرف سے توپ خانے اور ٹینکوں سے بھی شمالی عراق میں کردوں کے ٹھکانوں پر بمباری کی گئی ہے۔ شارجہ ایئرپورٹ کا کینیا ایئر ویز کارگو کی آمد کے لیے خیر مقدم۔ شارجہ ایئرپورٹ پر کارگو نیٹ ورک کو وسعت دینے کا سلسلہ جاری ہے اور نئی پیش رفت میں کینیا ایئر ویز شارجہ کے لیے بوئنگ 787 کی ہفتہ وار 2 پروازیں چلانے جا رہی ہے، جو کہ شارجہ اور نیروبی کے درمیان ہر اتوار اور بدھ کو چلیں گی۔ اس نئی سروس کے بعد یہاں سے ایئر لائنز اور مال برداری کی بین الاقوامی، علاقائی اور مقامی ایئر لائنز کی تعداد 22 ہو گئی۔ اس میں 7 انٹرنیشنل شیڈولڈ کیریئرز اور 15 غیر مستقل کارگو ایئر لائنز ہیں۔ شارجہ ایئرپورٹ اتھارٹی کی چیئرمین علی سالم المدفع کا کہنا ہے کہ ایئر کارگو سمیت تمام شعبے میں فضائی صارفین کو بہترین خدمات اور سہولیات فراہم کرنے کے لیے دن رات انتھک کاوشیں جاری ہیں۔ خطے میں طلب اور رسد کی بڑھتی ہوئی پیش رفت کے تناظر میں ایئر کارگو شعبے میں سرمایہ کاری بڑھائی جا رہی ہے، جس میں جدید ترین سہولیات اور آلات بھی لائے جا رہے ہیں۔ شروق دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار۔ شارجہ انویسٹمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی شروق نے دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کی مہمان نوازی کے لیے ماحولیاتی سیاحت اور تفریحی مقامات کو تیار کر لیا۔ تمام سیاحوں، رہائشیوں اور عملے کی صحت اور حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے حکومت کے جاری کردہ پروٹوکول پر عمل درآمد کو یقینی بنایا گیا ہے۔ امارات نیوز ایجنسی وام کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں شروق کے چیف آپریٹنگ آفیسر احمد عبید الکثیر نے کہا کہ اتھارٹی نے مہمان نوازی، ماحولیاتی سیاحت اور تفریحی مقامات پر احتیاطی تدابیر کو سختی سے نافذ کیا ہے۔ الکثیر نے بتایا کہ تمام مقامات پر 30% استعداد کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے اور جراثیم کشی کی مسلسل کوششوں کے علاوہ داخلی راستوں پر تھرمل کیمرے فراہم اور اس بات کو یقینی بنایا کہ سیاح ماسک اور دستانے پہنیں۔ انہوں نے بتایا کہ اگلے نوٹس تک سیاحتی مقامات صبح 9 بجے سے رات 9 بجے تک تمام عمر کے افراد اور خاندانوں کے لیے کھلے ہیں۔ اتحاد ایئر ویز اور مانچسٹر سٹی کی انگلش پریمیئر لیگ کے لیے نئی کٹ کی رہنمائی۔ اتحاد ایئر ویز نے اپنے پارٹنرز مانچسٹر سٹی کے ساتھ مل کر کووڈ-19 کے اثرات سے نکلنے کی عالمی کوششوں کے اعتراف میں میچ ڈے جرسی کی رہنمائی کر دی ہے۔ اتحاد نے جرسی کے سامنے والے حصے کو مانچسٹر سٹی کے مداحوں کے لیے سٹیزن گیونگ فار ریکوری مہم کے طور پر مختص کیا ہے۔ سٹی فٹ بال گروپ اور مانچسٹر سٹی کی 12 ماہ پر مشتمل اس مہم کا مقصد کورونا سے متاثرہ معاشروں کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے۔ اس مہم کے ذریعے دنیا بھر میں بحالی سے متعلق 9 منصوبوں کے لیے فنڈ ریزنگ، کلب کی سہولیات اور وسائل کے استعمال کے لیے براہ راست مدد فراہم کرنے پر توجہ مرکوز ہوگی۔ سٹی فٹ بال گروپ کے اندر 9 کلبوں میں سے ہر ایک کا عملہ، کھلاڑی، کوچ اور شائقین سب اس سلسلے میں مدد فراہم کریں گے۔ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان اور امریکی سفیر کا علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر برائے امور خارجہ و بین الاقوامی تعاون شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان نے متحدہ عرب امارات میں امریکا کے سفیر جان راکولٹا جونیئر کے ساتھ ویڈیو کال کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون اور تعلقات کو فروغ دینے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں نے معیشت، تجارت، سرمایہ کاری، دفاع اور انفراسٹرکچر سمیت مختلف شعبوں میں متحدہ عرب امارات اور امریکا کے درمیان تعاون بڑھانے کی اہمیت پر تبادلہ خیال بھی کیا۔ انہوں نے خطے کی تازہ ترین صورتحال پر غور کرتے ہوئے باہمی دلچسپی سے متعلق متعدد علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا، جن میں فلسطین کا معاملہ اور لیبیا کی صورتحال بھی شامل ہیں۔ کویتی حکومت کا لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ۔ اتوار سے لاک ڈاؤن شام 7 بجے سے صبح 5 بجے تک ہوگا۔ حکومت نے ہولے، نکران، میدن اور کھیلتان کے کچھ بلاکس میں کرفیو اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ صحت کے مسائل کا شکار مسافروں کو محدود پیمانے پر فضائی سفر کی بھی اجازت دے دی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق کویتی حکومت نے کورونا وائرس کی موجودہ صورتحال اور عوام کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے
لاک ڈاؤن میں نرمی کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اب 21 جون سے لاک ڈاؤن شام 7 بجے سے صبح 5 بجے تک ہوگا۔ اس کے علاوہ مریضوں کو فضائی سفر کی بھی اجازت دے دی گئی ہے۔ ایسے طلباء جنہیں امتحانات دینے ہیں اور ایسے لوگ جن کی بیوی یا ایسی خواتین جن کے خاوند دوسرے ممالک میں ہیں، انہیں بھی سفر کی اجازت دے دی گئی ہے۔ تاہم اس کے لیے مسافروں کو کم از کم 30 دن کے لیے دوسری جگہ ٹھہرنا ہوگا۔